الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ مومنین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام، دن، تاریخ، مناسبت، اعمال، اذکار، نمازیں اور دیگر اعمال، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل جمعرات ہے اور جمعرات پنجشنبہ یوم الخمیس پانچواں دن، جو 19 نومبر 3 ربیع الثانی 1442 ربیع الثانی کا مہینہ، اہم ترین مہینہ، جس کی پہلی تاریخ میں نے بیان کی کہ یوم توابین، یزید کے بعد ریوولٹ، یزید کے مخالفین کھڑے ہوئے، خود ان کا بیٹا، اس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا اور اپنے باپ اور دادا اور آبا و اجداد کو غاصب قرار دیا۔ دوسری ربیع ثانی آئی تو بیت المقدس کی بنیاد پڑی، جو انبیاء کا مسکن اور قبلہ اول، جس کو 25 رمضان یا آخری الوداع جمعے کے دن اس کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ یہ یوم الخمیس، جمعے کا دن، امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے اور اس کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ، اور یہ ورد ہے یا الرزاق 308 مرتبہ۔ آج جمعرات کے دن 10 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھے۔ جو بھی حاجت رکھتا ہے پوری ہوگی، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 10 رکعت نماز 2 کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ شب جمعہ سعادت کی کنجی، کامیابی کی چابی زیارت امام حسین علیہ السلام۔ جس بندے کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور زیارت امام حسین کا شوق پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں بغض امام حسین علیہ السلام و بغض زیارت امام حسین پیدا کر دیا جاتا ہے۔ زیارت وارثہ اہم ترین زیارت ہے، روزی کے لیے، سحر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، بہت سے مشکلات کے حل زیارت وارثہ ہے۔ زیارت وارثہ کوشش وہ کریں کہ جو مفاتی میں، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ہے وہ بھی زیارت عاشوراء، لیکن کچھ الفاظ کی کمی ہے، اور اس کے بعد خاص طریقے سے معصومین علیہم السلام کی زیارت امام حسین پڑھے۔ جمعرات کے دن، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خاص طریقے سے حدیث کے ساتھ جس کی اہمیت تھوڑی کم کی جاتی ہے اور دعائے کمیل پڑھا جاتا ہے۔ دعائے کمیل بھی مولا کائنات کے الفاظ ہیں، پڑھنا ہے، بہت اہم ہے، اور اس کے الفاظ قرب الہی کا بہترین وسیلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی دعائے کمیل کی قبولیت، دعا اعمال کی قبولیت، اپنے آپ کو قرب محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پہنچانا،
اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نظر رحمت میں رہنا، ان کی دعاؤں کے سائے میں رہنا، حدیث قصہ ضرور تلاوت کی جائے۔ حدیث قصہ ہر مشکل پریشانی کا حل ہے اور محمد اور آل محمد سے بہترین قربت حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، اور اس ضمن میں تقریباً جو ہے وہ 16 ویڈیو حدیث قصہ کے تلاوت، فائدہ اور اس کو پڑھنے کے بارے میں بیان کی جا چکی ہے۔ شب جمعہ 300 مرتبہ اول و آخر، شب جمعہ ہر شب جمعہ 300 مرتبہ شروع اور آخر میں صلوات کے ساتھ یہ دعا پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقدر قدرا، یا مدبر دبرا، یا مسبب سببا، یا مسحل ساحلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ بہت اہم ترین دعا ہے جس کی تلاوت ہر عالم میں انسان کو کرنا ہی چاہیے اور شب جمعہ کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ خاص طریقے سے انسان کچھ اعمال، اور یقیناً میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پہلا عمل، پسند کی شادی کے لیے مجرب عمل، 14 دن مسلسل روزانہ رات کو سحری کے وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 اس کی تلاوت کرے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تُبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهَدَى هَدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدًا مَثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ نُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ 184 ٹائم اگر انسان ننگے سر آسمان کے نیچے اس دعا کو پڑھے، آسمان کی طرف پھونک دے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اور اس کی خاص طریقے سے بہت سے اعمال ہیں، بہت سی مناسبتیں ہیں۔ دوسرا عمل، پورے گھر میں آپس میں محبت رہے، اختلاف، لڑائی جھگڑے، فتنے، نفرتیں پورے گھر سے ختم ہو جائے۔ گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، شوہر جو لڑائی جھگڑے، سب ختم ہو جانے کے لیے جمعرات کے دن، کل دن ہے طلوع آفتاب، سورج نکلنے کے بعد پہلی ساعت یعنی پہلی ہی گھڑی میں نمک کے پیکٹ کسی کھلے برتن میں ڈال کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھیں، اور 1000 مرتبہ پڑھیں یا لطیف ہو، یا ودود ہو، یا بعدی۔ یہ پڑھ کر، نمک پڑھ کر ایک ڈبے میں رکھ لیں اور اس میں سے تھوڑا گھر میں جو نمک کا ڈبہ استعمال ہوتا ہے اسے ڈبے میں ڈال دیں، اور پورے گھر میں آپس میں محبت رہے گی، تھوڑا گھر میں یوز ہونے لگے۔ عمل کرنے سے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت ضرور کر لیں، محمد اور آل محمد کو ہدیہ کر دیں، پڑھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور اس کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ رشتے میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی کے رشتے میں رکاوٹ ڈال رہا ہو تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رکاوٹ ڈالنے والے کو ذہن میں رکھ کر اس پر پھونک دیں، انشاءاللہ رکاوٹ جلد از جلد دور ہو جائے گی۔ تو شب جمعہ زیارت امام حسین، مرحومین کو یاد کرنا، مرحومین کے لیے فاتحہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ حضرات سے گزارش ہو چکی ہے اور مسلسل ہوتی رہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ زیارت وارثہ کے ساتھ اپنی ابتدائی زندگی شروع کرے، اور شب جمعہ میں امام حسین کی یاد، اہل بیت کی یاد، اپنے مرحومین کی یاد، نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت مرحومین، اپنی اولاد کی حفظ و امان، صحت سلامتی کے لیے نماز، دعا، فاتحہ، اعمال، یہ سب چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ رہنا ہے، اور یقیناً یہی انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔
آیت اللہ مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں نقل ہوا کہ ہمارے دل میں 10 دلیلوں کی وجہ سے مردے ہیں جو دعاؤں کو مستجاب نہیں ہونے دیتے. 10 ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کو پہچانا، اس کی معرفت حاصل کی ہے، جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. نمبر 2، ہاں ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو دوست رکھتے ہیں لیکن ان کی سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں. پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ بااخلاق ہونا اور کمال پیدا کرنا، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا، یہ سنت پیغمبر ہے. پیغمبر کے چاہنے والے اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن بہت سے کاموں میں اس کے ساتھ ہم ساتھ دیتے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ بہشت حق ہے، جنت حق ہے، لیکن اس کے پالنے والے کی اس کے پانے کی ہم کوشش اس طرح سے نہیں کرتے، پھر دعا قبول نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جہنم حق ہے لیکن اس سے بچنے یا اس سے ڈرتے ہم نہیں ہیں. ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، عیب تلاش کرنے میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنے مردہ لوگوں کو دفن کرتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. لہذا اس اعتبار سے انسان کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوتی ہے. قبول ہونے کے کچھ شرائط ہیں جسے ہر عالم میں انسان اسے پورا کرے، اور یقیناً جب انسان پورا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے تمام معاملات بارگاہ رب العزت میں حل کر دیے جاتے ہیں. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہماری دعاؤں مشکلات کو دور کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہر مشکل پریشانی سے ہمیں نجات دے دے. اور یقیناً یہ دن، یہ ایام جو آئے ہیں اور شب جمعہ، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما اور ہمارے روزیوں میں برکت عنایت فرما. ہم سب کی زیارت ائمہ معصومین قبول و مقبول فرمائے، بیماروں کو شفا دے دے اور مشکلات سے نجات دے دے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. تاریخ، مناسبت، اذکار، اعمال، اس سلسلے جاری رہے گا. آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرماتے رہیں اور دوسروں تک اسے پہنچاتے بھی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.